کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی۔ یہ خبر درست ہے، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی۔ بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ سے حسب معمول اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشل کے تھرو مخاطب ہوں۔ آج بھی ہماری اس نشست میں معروف دانشور لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب اس پروگرام کا حصہ ہے، اور آج ہم نے سیاست پر تو بہت باتیں ہوتی ہیں، بڑے بھرے پڑی دنیا جہان کی آپ اخبار اٹھا لیں، چینل لگا لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوائے سیاست کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو بڑا گندا ذہن ہو رہے ہیں سیاست کی وجہ سے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم کو تھوڑی سی روح کی بالیدگی کا بھی اہتمام کریں۔ تو آج ہم نے ہمارے مشترکہ دوست حبیب جالب صاحب، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان سے وابستہ یادیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور کیسے ان کی مذاکراتی شاعری جو ہے کس طرح وہ انسپائر کرتی تھی، اور خاص طور پہ جو MRD کی تحریک کے دوران جس طرح انہوں نے، ویسے تو وہ ظاہر ایوب خان کی جو آبریت تھی اس سے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی مذاکراتی شاعری کا، اور شہرت پائی تھی۔ انہوں نے ایک پارٹی بھی غالباً پرولتاری پارٹی تھی، پاکستان پرولتاری پارٹی بھی بنائی تھی انہوں نے 70 کے انتخابات، نہیں 77 کے بعد، ہاں 77 کے بعد بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کا جو ایک پہلو ہے ایک شاعر کا، وہ مزاحمتی شاعر ہی نہیں، وہ باقاعدہ طور پہ رومانوی شاعر بھی تھے۔ ہماری ان کے ساتھ جتنی نشستیں ہوئیں وہ یادگار نشستیں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے لیاقت صاحب سے درخواست کروں گا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حبیب جالب صاحب لیاقت علی صاحب کی شادی میں بھی شریک ہوئے تھے، تو ان سے وابستہ جو یادیں ہیں لیاقت صاحب شیئر کریں، پھر میں کچھ یادیں ان سے وابستہ جو وہ میں بھی شیئر کروں گا۔ جی لیاقت صاحب۔ آج صاحب جو نام تو بہت سنا تھا جالب صاحب کا، لیکن ان سے جو براہ راست تعلق بنا وہ 77 کے بعد بنا، اور وہ بھی اس طرح بنا کہ جو ہمارے وکالت میں استاد کہہ لیں سینئر تھے، ان کا نام تھا چودھری انور۔ جی جی بالکل۔ اور چودھری انور جو تھے وہ بائیں بازو کے خیالات کے حامل تھے، اور بائیں بازو کے ایک لیڈر میجر اسحاق محمد کے چھوٹے بھائی تھے۔ تو یہ ان کی روز شام کو ایک محفل جمتی تھی جس میں وہ اتنے فراخ دل تھے کہ سبھی لوگ آتے تھے، اور وہ بلا لحاظ جو نظریات کے سب لوگ وہاں آتے تھے اور اپنا دل خوش کرتے تھے، اور جالب صاحب ان کے بہت قریبی دوست تھے، اور جالب صاحب پہ وہ ان کی بہت محبت بھی تھی، اور جالب صاحب بھی وہاں روز آتے تھے، اور ہم بھی ایز جونیئر پارٹنر جہاں وہاں موجود ہوتے تھے، اور جالب صاحب سے ہمارا عقیدت کا رشتہ تھا، برابری کا رشتہ تو قطر نہیں تھا۔ تو جالب صاحب بھی آتے تھے وہاں، بلکہ یہ جو آپ کے اس وقت ہارون رشید ہیں یہ بھی وہاں آتے تھے، اور نذیر ناجی صاحب بھی وہاں آتے تھے، اور بہت سے لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ میجر رشید وڑیچ جو ہیں وہ بھی وہاں آتے تھے، لیاقت وڑیچ جو ہیں وڑیچ وہ بھی وہاں آتے تھے، یعنی بہت سارے لوگ، عبدالستار نجم صاحب بھی وہاں آتے تھے جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بنے۔ تو بہت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، ادبی بھی شخصیتیں، سیاسی شخصیتیں، چودھری انور عزیز بھی آتے تھے، اور وہاں ایک یعنی پرویز الہی کے والد منظور الہی بھی آتے تھے، صحیح، کیونکہ پرویز الہی کے والد جو ہے نا وہ اپنے کیسز کے سلسلے میں چوہدری صاحب کے پاس آتے تھے۔ تو چوہدری صاحب کے پاس ایک پورا لوگ کا جمگٹھا رہتا تھا۔ تو منظر کشی ہائی کورٹ کے احاطے کی ہے میرا خیال ہے؟ نہیں،
ہائی کورٹ سے باہر جہاں مسجد کے پاس 10 فین روڈ ہے، ہاں ہاں جو رضا کاظم کی بلڈنگ تھی، اچھا 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 اس میں جہاں مشتاق راج رہتے تھے، صحیح 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 چوئی صاحب کا نیچے دفتر تھا، اوپر ان کا گھر تھا. تو جالب صاحب بھی وہاں روز آتے تھے، اور وہاں سب سے پہلے ان سے شناسائی ہوئی. وہاں پروفیسر امین مغل ہوتے تھے، مزدور لیڈر طارق لطیف ہوتے تھے، صحیح بات. یعنی ہر قسم کے پاس ان کے لوگ ان کے پاس آتے تھے. یعنی زیادہ جو ہے وہ ترقی پسند، ہاں، بائیں بازو کے لوگ آتے. لیکن چوئی صاحب اتنے فراغ تھے کہ وہ سب کو ہی انٹرٹین کر لیتے تھے، حتیٰ کہ مظفر قادر بھی ان کے پاس آتے تھے جو ایکس سول سرونٹ. ہاں سول سرونٹ. تو ہاں جی، وہ ڈی سی ساہیوال بھی رہے ہیں. جی جی. تو چوئی صاحب کے پاس جالب صاحب بھی آتے تھے. پنجاب پنچ نکالا تھا، ہاں، پنجاب پنچ جو انہوں نے الیکشن بھی ہائی کورٹ بار کا لڑا تھا. ہاں بالکل، الیکشن بھی لڑا تھا. تو وہ چوئی صاحب کے پاس جالب صاحب سے بھی ہماری ہو گئی، اور ہم جالب صاحب کے خاص مریدوں میں کہہ لیں شمار ہونے لگے. میں اکثر انہوں نے شام کے بعد بعض اوقات انہیں ان کے گھر سنت نگر موٹر سائیکل پہ چھوڑنے بھی چلا جایا کرتا تھا جالب صاحب کو، کیونکہ وہ ان دنوں سنت نگر میں یہ جو حماد اظہر کا والد کا گھر ہے میاں اظہر، ان کے ساتھ والی گلی میں رہتے تھے، اور وہاں انہیں چھوڑنے بھی چلا جایا کرتا تھا. تو وہاں جالب صاحب کی شاعری سننے، ان کی شخصیت کو جاننے کے بہت سارے مواقع ملے. بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ جو میں نے آپ سے بات کر رہا تھا پہلے، کہ جب ایم آر ڈی کے تحریک میں جو مارچ میں نا لاہور میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، تو ایک رات مجھے بھی گرفتار کر لیا. تو جب جیل پہنچے تو ایک رات پیپلز پارٹی کے ایک کونسلر کے ساتھ انہوں نے مجھے بند کر دیا. وہ خراٹے بہت لیتے تھے، اور وہ میں صبح اٹھ کے میں نے پروفیسر امین مغل سے کہا کہ جی میں نے تو نہیں اس کے ساتھ بند ہونا، کیونکہ یہ خراٹے بہت لیتا. اس وقت تقریباً 40 اور 50 کے قریب لوگ گرفتار تھے. اچھا اچھا. جن میں میاں محمود علی قصوری تھے، مظہر علی خان جو مشہور انگریزی کے صحافی تھے وہ تھے، عبداللہ ملک تھے، اے رحمان تھے، یہ حمید اختر تھے، سیار اسلم تھے، اور ملک سعید حسن تھے، ڈاکٹر مبشر تھے. یہ لطف کی بات ہے کہ انہی میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہ پی این اے کی تحریک کے دوران بھی گرفتار ہوئے. اور مجھے جس طرح آپ نے شیئر کیا مجھے بھی، یعنی کہ پی این اے کی تحریک جو تھی اس میں پھر میری بھی گرفتاری ہوئی تھی. جب اصغر خان صاحب 23 مارچ 1977 کو انہوں نے جلوس نکالنا تھا یہ نیلا گنبد سے، تو وہاں میں بھی پہنچ گیا. میں قرآن گلے میں ڈال کر وہ خیر وہ تو پہنچے ہی نہیں نا، اصغر خان صاحب تو آئے نہیں تھے پھر بعد میں. تو اتنا پولیس ٹارچر ہوا جو میں نے دیکھا، اور خود میں نے بھی بھگتا. ہاں جی، وہ کھڑے تھے، میں نے کوشش کی بھاگ کر نکلے کہ شورش کشمیری کا جو گھر ہے نا اس کے پچھواڑے ایک گلی ہے، میں وہاں چلا گیا. لیکن پولیس والے وہاں بھی آگے گھیر لیا انہوں نے. ایک نے بندوق تالی سیدھی میری کنپٹی پہ کہ آپ چلو میرے ساتھ ورنہ ابھی شوٹ کر دیں گے. تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس وقت. پھر ہم جناب وہ پولیس کی وین میں جس طرح یعنی کہ ٹھونسا انہوں نے اٹھا کے پھینکا، تو اندر میں نے دیکھا وہ راؤ میں روز اختر کا بیٹا مسعود اختر خون میں لت پت پڑا ہے. اسی طرح اور کئی کارکن، اب دیکھ رہے یہی اے این پی پھر بعد میں ایم آر ڈی کا حصہ بھی بنی نا. تو وہ سارے یاد ہے وہ کیمپ جیل میں ہم رہے. وہاں پھر جو پی این اے کے لیڈران تھے میرا وہیں ان سے تعارف ہوا. اقبال احمد خان تھے، لیاقت بلوچ تھے، ملک قاسم تھے، یہ راؤ میں روز اختر خود تھے. تو اس طرح ظاہر ایک ہماری جو گرومنگ جو ہوئی ہے نا اس ماحول میں. انہوں نے کہا امین مغل صاحب سے، میں نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں بند ہونا. اس نے کہا تم فکر نہ کرو، شام کو اس کو بندوبست کرتے ہیں. شام کو انہوں نے مجھے اس سیل میں بند کروا دیا جہاں جالب تھے اور عبدالرؤف ملک جو بہت مشہور بائیں بازو کے لٹریچر کی جن کی دکان تھی پیپلز پبلشنگ ہاؤس، وہ، اور ایک اندرون شہر کے لیفٹ کے کارکن تھے ملک احمد علی ہیرا. اب اپنے جالب صاحب کے ساتھ بند ہونا شروع ہو گئے. تو جالب صاحب جو ہے وہ رات کو لیٹ سوتے تھے. تو جالب صاحب اب کیا کیا جائے، 7 بجے وہ بند کرتے تھے، صبح 5 بجے تک وہ بند رہنا ہے 10 گھنٹے. تو اب میں نے کیا کیا کہ ایک کتاب بات پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ آ گئی، وہ فکر تونسوی کی جو مزاح نگار تھے بہت مشہور اور تونسا کے رہنے والے تھے، پھر پارٹیشن کے بعد وہ انڈیا چلے گئے. تو وہ کتاب آ گئی. اب میں وہ کو پڑھتا تھا، جالب صاحب سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور بہت وہ خوشی سے بہت زبردست طریقے سے ہنستے تھے. تو یہ جالب صاحب صبح لیٹ، کوئی ایسی یاد جالب صاحب سے بتا جو انمٹ ہو؟ وہ تو کئی ہیں جالب صاحب کی. اگر میں جالب صاحب کی کئی ہیں. جالب صاحب جو ہے نا وہ ایسے تھے کہ وہی شام کو ان کو محفل رنگین چاہیے ہوتی تھی، بالکل رنگین چاہیے ہوتی تھی، اور وہ اس کا عام طور پہ ناغہ نہیں کرتے تھے. اور کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ جو پاس بیٹھا بندہ ہے وہ تھوڑا سا بیزار ہو جاتا تھا جو جالب صاحب کر رہے ہیں. تو جالب صاحب اس وقت جو ہے نا
جب اس موڈ میں ہوتے تھے تو وہ اپنے ہم اثروں سے زیادہ تھوڑی سی فیض صاحب پہ بھی تنقید کر دیتے تھے. ہمارے جیسے لوگ جو فیض صاحب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ایڈمائر تھے, وہ تھوڑا سا اس بات پہ ان سے ادھر ادھر کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, جالب صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا, جالب صاحب بھی احتراماً ان کو کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے تھے, احتراماً ساری گفتگو کرتے تھے, لیکن ان پر تنقید کرتے تھے پولیٹیکلی, ان کی شاعری پہ نہیں, ان کی سیاست کے حوالے سے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, فیصلہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. ہاں ہاں. اور جالب صاحب ایک تقریب تھی فلیٹس میں, وہ ایک میں ذکر کروں گا جالب صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا تھا وہاں فلیٹس میں. ایک میں فیض صاحب جو ہے نا وہ تھے, تو کسی نے ایسے ہی سوال ڈال دیا جالب صاحب کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ عوامی شاعر ہیں, یہ چاہے آپ طنز کہیں احترام کہیں جیسے بھی, لیکن انہوں نے کوئی یعنی کہ نہیں. وہ ہوا یہ کہ جالب صاحب ہر روز وہاں جیل میں ایک نظم سناتے تھے. میں نے تھوڑا سا نا چولی کے انداز میں امین مغل کا کہا کہ جناب جالب صاحب تے ہر روز نظمہ بنانے لگتا ہے. تو امین مغل نے کہا کہ یار جالب نے فیکٹری لگا لی ہے نظموں کی. ٹھیک ہے, اب کسی نے دوسرے کے جالب صاحب کو بھی پہنچا دی کہ یار وہ امین مغل نے کہا کہ جالب نے تو نظموں کی فیکٹری لگا لی ہے. اچھا, جالب کو بہت غصہ آیا, بہت زیادہ غصہ آیا اس بات پہ, اور انہوں نے ایک مجلس میں امین مغل کی تھوڑی سی ٹھکائی بھی کر دی کہ یار یہ تم کیا کرتے رہتے ہو, ہر وقت میرے پہ تنقید کرتے ہو, تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے. تو وہ 40-45 لوگ تھے, جن میں رضا کاظم بھی تھے, ملک سعید حسن پیپلز پارٹی کے تھے, ڈاکٹر مبشر تھے, یعنی ایک پوری جو لاہور کی کہہ لیں ایک ایلیٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. ہم سب سے وہاں جونیئر لوگ تھے, ہمارا سب خیال بھی رکھتے تھے. تو جالب کے ساتھ 1 مہینہ مجھے جیل کے ایک سیل میں بند رہنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد وہ چلے گئے جھنگ. اور جیل کا جو ساتھی ہوتا ہے اس سے زیادہ یعنی آپ سمجھے کہ اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب جالب صاحب ہم سب یہ سارا ایم آر ڈی کے یہ جیل کے بعد جالب صاحب آئے, تو پھر ان سے روز ہی ملاقاتیں چودھری انور کے ڈیرے پہ ہونے لگی. پھر طارق لطیف جو ہے نا وہ عام طور پہ ایک ان کا گھر تھا مال ٹاؤن میں, وہ جالب کو لے جاتے تھے. ان کے پاس ایک FX گاڑی تھی, وہ جالب کو بٹھاتے, ہمیں بھی بٹھاتے اور ساتھ لے جاتے. وہاں ہم نے بار بار جالب کی یہ نظم سرسر کو صبا, بندے کو خدا, ظلمت کو ضیاء, کیا لکھنا, یہ جالب صاحب نے ان کی یہ سب بہت وقت بہت پاپولر تھی, بہت ہی پاپولر ان کی ترنم کے ساتھ سناتے تھے. اور جالب صاحب کو جب وہ بعض اوقات اسٹیج پہ آتے تو اپنی بات کرنے لگتے تو لوگ کہتے جی نظم سنائے, جی نظم سنائے. جالب صاحب بعض اوقات اس کو برا مان جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار, پھر وہ پنجابی میں اور خاص ہوشیارپوری لہجے میں کہتے اوے گل تے سنیا کرو تسی, کل بھی سن لیا کرو. تو وہ جالب صاحب پھر اپنی جو ہے نا وہ شاعری بھی سناتے تھے, ترنم کے ساتھ سناتے تھے, اور پھر ایسا سلسلہ شروع ہوتا تھا. ہاں, بڑی اچھی, اور ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا کہ پھر کوئی کسی دوسرے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی تھی, پھر جالب صاحب ہی چھا جاتے تھے. اور جالب صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے گانے بھی لکھے فلموں پہ, اور وہ گانے پاپولر بھی بہت ہوئے, بہت پاپولر ہوئے. زرکا فلم کے گانے, اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں, یہ سلیم رضا نے گایا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ جو ہے یہ بیدی حسن نے جو ان کی غزل گائی ہے, یہ اعجاز ہے اس نے آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. انہوں نے بہت سی فلمیں, ایک انہوں نے اپنی فلم بھی پروڈیوس کی کالے چور, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی تھی, اور اس کے بھی انہوں نے گانے لکھے جالب صاحب نے. اس لیے ان کی جو وہ جب فوت ہوئے تو وہ نیلم بلاک میں رہتے تھے, یہ کرائے کے مکان میں. گھر تو انہوں نے لے لیا تھا سروپا گارڈن میں, وہ ساری میں آپ کو بتاؤں, بہت دور تھا گھر, وہ دور تھا گھر, لیکن انہوں نے کرائے پہ یہاں آگے. فوت وہ نیلم بلاک والے, ہاں نیلم بلاک میں, تدفین ان کی یہاں. ہاں جی, وہ ہوا یہ کہ جب یہ فوت ہوئے تو اگلے دن کا تو جسے کل کہتے ہیں, کل پہ گئے تو وہاں وہ ٹینٹ تو لگا ہوا تھا, وہ گلی میں تھا ان کا گھر, کوئی لوگ زیادہ نہیں تھے. تو وہاں پرویز جو یہ فلموں کے گانے لکھتے تھے, خواجہ پرویز, وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے, اور تو کوئی زیادہ لوگ تھے نہیں. تو ہم بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, خواجہ پرویز صاحب تھے. تو خواجہ پرویز کو بھی چٹکلے چھوڑنے کا بہت ان کا تھا, وہ لطیفے سناتے تھے, چٹکلے چھوڑتے تھے, وہ اپنے طنز و مزاح میں جاری تھے جالب صاحب کی. تو جو اس دن بھی تھوڑی بارش بھی ہو گئی جب ہوا جالب, تو بہت کم لوگ تھے اس وقت. اب جب میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کہ آپ کو بندہ ان کے دوستی کا اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا کرتا ہے, تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے تھے بندے. مثلا ان کی خدمت کرنے والے تو اور لوگ تھے, اور ان کو جب پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا
آپ کو پتا کہ جالب صاحب کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا. جی جی تو جب ان کو کے دور میں گئے تھے نا، لندن گئے تھے، جو انویٹیشن آئی ان کو، تو اب عابد منٹو ان کے وکیل تھے. یہ بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیں. وہ سیڑھیوں میں ہائی کورٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو جالب صاحب نے منٹو صاحب سے پوچھا کہ منٹو صاحب میرے پاسپورٹ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کو نہیں پتا، ابھی وہ معاملہ زیر التوا ہے. اچھا. کہنے لگے وہ شاہ صاحب پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا. شاہ صاحب جو منٹو صاحب کے منشی تھے، محمد شاہ. اچھا. تو جالب صاحب نے، منٹو صاحب نے کہا کہ آپ کا وکیل میں ہوں یا شاہ صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ میرے وکیل ہیں، آپ ہیں میرے وکیل. تو اس نے کہا آپ شاہ صاحب سے پوچھیں گے تو وہ پیسے ہی مانگے گا. آپ مجھ سے پوچھیں، میں جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں، آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر منٹو صاحب نے انہیں پاسپورٹ لے کے دیا، وہ ناروے گئے. صحیح. اور وہ اور جگہ ملکوں میں بھی گئے. ان کے پاس تو پاسپورٹ. جالب صاحب نے، آپ کو پتا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا. جی حصہ لیا، اور گڑی شو سے لیا تھا. جی اور جھونپڑی کے نشان پہ لیا تھا. ان کا نشان جو ہے وہ جھونپڑی تھا. صحیح بات. اور ان کے ووٹ، انہوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، میاں رفیع کے مقابلے، میاں رفیع کیا جو پیپلز پارٹی کے تھے. اور ان کو، جالب کو وہاں 600 کے قریب ووٹ ملے تھے اس وقت. جالب صاحب نے جو پارٹی بنانے والی بات ہے، وہ بھی ان کا ایک یہ طنز تھا دراصل یہ پارٹی. اچھا. جالب صاحب نے یہ پارٹی کیوں بنائی اپنی، پاکستان پرولتاری پارٹی، یہ طنز تھا. کیونکہ یہ بائیں بازو کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں وہ ان کو بلاتے تھے، تو کہتے کہ آپ جالب صاحب نظم سنائیں گے. صحیح. وہ کہتے تھے یار میں نے بات بھی کر دی ہے، آپ مجھے نظم سنائیں گے. اچھا، وہ ہر ایک کہتا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، فلاں پارٹی سے. جالب صاحب نے کہا اچھا میں بھی پاکستان پرولتاری پارٹی، اب میرا موقف بھی آئے گا. اب جو بھی کوئی مشترکہ اعلان جاری ہوتا، کوئی مشترکہ بیان جاری ہوتا، تو اس میں لکھا ہوتا کہ پاکستان پرولتاری پارٹی صدر حبیب جالب. صحیح بات. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے میری بھی پارٹی. ان کے بہت سے ہیں، بہت ہیں ان کے. میری ان سے نا یاد اللہ کا سلسلہ 1981 میں شروع ہوا. ایم آر ڈی کی تحریک، آپ کو پتا ہے اس وقت جب یہ طیارہ اغوا ہوا تو اس میں ملوث ہوئے پھر مرتضیٰ بھٹو، اور ایم آر ڈی اس کے بعد تشکیل پائی نا. محمود علی فروری 81 کا جو یہ فین روڈ پہ جو گھر تھا، فروری 81 وہاں ساری قیادتیں اکٹھی ہوئی تھی اور وہاں تشکیل پائی تھی. تو اس میں پی این اے کی باتیں بھی اس میں شامل تھی. ظاہر ہے جس اصغر خان نے اعلان کیا تھا وہ کولو کے پل پر، کوہالہ کے پل پر پھانسی پر لٹکانے کا بھٹو صاحب کو، وہی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے کرتا، اس میں ایم آر ڈی کے کرتا لوگوں پہ شامل ہو گئے تھے. اچھا، جالب صاحب جو ہے نا یہ تقریباً ڈیلی ہائی کورٹ بار، وہ برگر کا درخت آپ کو یاد ہے، ہائی کورٹ بار کے سین میں، وہاں یعنی باقاعدہ نشستیں ہوا کرتی تھی. اس وقت جو سختیوں کا دور تھا، مارشل لا کا دور تھا، تو زیادہ تر تو لیڈران جو ہے وہ قید و بند میں تھے. باقی جو لیڈر تھے کچھ بچتے بچاتے آ جاتے تھے، کچھ ویسے وہاں نشستیں اب اس طرح ہوتی. رشید قریشی مرحوم جو ہے ان کی ایک الگ ٹیبل ہوتی. جالب صاحب زیادہ تر انہیں کی بیٹھا کرتے تھے. وہاں ملک حامد سرفراز بھی آ جاتے تھے، وہاں کبھی کبھی اعتزاز ایسے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ اپنے رانا ذوالقرنین، یہ بھی وہاں رانا ذوالقرنین جو بعد ایک اسپیشل کورٹ کے جج بھی بنے. جی بالکل، رانا ذوالقرنین. اسی طرح اور کچھ جو یعنی کہ جو ایک مزاحمت والی علامت سے وابستہ تھے نا، جو لائرز کمیونٹی کے، تو وہ ان کی زیادہ نشست، اور میں بھی وہیں زیادہ، میرا بھی وقت وہیں گزرتا تھا. تو میری جب پہلی شاعری کی کتاب یہ سوچ سمندر چھپی نا، تو وہ میں لایا اور جالب صاحب کو میں نے پیش کی. بڑے خوش ہوئے دیکھ کر. تو اس کے کوئی مہینے بعد پھر مجھے کہتے یار آسی، اچھا ایک بات ہے، وہ بڑی بے سادگی کے ساتھ نا مجھے پنجابی میں مخاطب ہوتے تھے، بڑے پیار اپنائیت کے ساتھ کہتے او ماسی آسی تیری مر جائے ماسی. تو میں نے انہیں ایک بار کہا کہ جالب صاحب تھی کیوں، میری ماسی میری سس بھی ہے گی، تھی کیوں کہتے ہو یار، یہ ہوئی تو پیار محبت والی گلاں ہوندیاں نے. بہرحال وہ ایک مہینے کے بعد نا جالب صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار وہ آپ کی کتاب جو ہے نا وہ کسی نے مجھ سے مستعار لے گیا تھا، اور وہ ایسا بندہ خدا کہ اس نے واپس نہیں کی، تو آپ مجھے ایک اور کتاب دے دیں. تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی شاعری کی 2 کتابیں جالب صاحب کو دی. اچھا، اس میں اب دیکھیے اس تحریک کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب ہم وہاں ہائی کورٹ
تو گڑھ تھی اس وقت MRD کی تحریک کا نا، اور تو کوئی پلیٹ فارم ہوتا تھا نہیں تھا، یا لاہور پریس کلب تھا جو ہم نے اس وقت بحال کیا تھا، اور میں اس وقت سیکرٹری ہوتا تھا، یا وہاں نشستیں ہوتی تھی، یا دیال سنگھ مینشن والا. ہاں نہیں دیال سنگھ مینشن والا نہیں، یہ مال روڈ والا تھا جو ہم نے بحال کیا تھا نا. دیال سنگھ مینشن والا تو ضیاء الحق کا کے لوگوں کا تھا نا پریس کلب. تو بہرحال وہ جالب صاحب وہاں بھی آتے رہے. تو ہم تقریباً روز نا نشستیں ہوتی، اس کے بعد ہم اٹھ کے پیدل جو ہے نا وہ ہم جاتے، میں نے اپنے دفتر جانا ہوتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے وہ کامریڈ ایک لئی عسکری ہوتا تھا، اس کے بھی بڑے 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 وہ سالار تھا مسلم لیگ کا، قائد اعظم کا سالار تھا، شاہدرے میں رہتا تھا. وہاں سے بھی اکثر پیدل ہی پیدل آتا تھا، وہ میرے پاس کچہری بھی آ جاتا. ہاں بس ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہم اکٹھے پھر نکلتے. وہ کہتا کہ جی میں نے خمس لینا ہے ڈان کے دفتر میں نثار عثمانی صاحب سے، یا آگے جانا ہے تو آسفر جیلانی کے دفتر میں جانا. خمس وہ آپ کو پتہ ہے نا. مجھے پتا ہے. بہرحال ہم تقریباً ڈیلی، میں جالب صاحب کامریڈ لئی عسکری. اب جالب صاحب جو ہیں انہوں نے ویگن پہ بیٹھنا ہے، یہ ریگل چوک سے وہ جاتی ہے نا چونگ کی طرف جاتی تھی، تو یہ اس وقت سروبا گارڈن میں رہتے تھے. اب سروبا گارڈن کا بھی میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. تو ایک دن جالب صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار وہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو آپ چونکہ مؤثر لوگ ہیں، صحافتی کمیونٹی جو ہے، تو کیوں نہ آپ ہمارے علاقے میں آئے، وہاں کا سروے کریں، کوئی خبر لگ جائے تو بہتری ہو جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جالب صاحب، ایسی کون سی بات ہے. تو اس وقت جو بھی کور کرتے تھے نا MRD کو، بڑے پائے کے رپورٹر تھے اس وقت. انجم رشید تھا، محمود زمان تھے، اشرف سید ممتاز تھے، تو میں تھا. تو میں نے پھر ایک دن پروگرام بنایا، ہم نے ایک وین کرائی اور سروبا گارڈن جا پہنچے. یہ سروبا گارڈن جناب یہ ہے، یہ جو کانے سے آگے نہیں، کانے سے آگے نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کو جنرل ہاسپٹل ہے نا، اس سے کچھ 4 کلومیٹر فیروزپور روڈ پہ. ہاں فیروزپور روڈ پہ. تو ہم وہاں گئے تو ویسے آبادی بہت اچھی تھی، وہ اچھے گھر بنے ہوئے تھے، نجیب علی دادا نے بنائے تھے. ہاں نکاسی کا وہ نہیں تھا وہاں بندوبست. تو وہاں پھر جالب صاحب ہمیں یعنی انہوں نے اپنے گھر میں ایک بار لے گئے، تو وہاں ان کی اہلیہ محترمہ سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہاں ایک انہوں نے یعنی اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھو جی یہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے ایسا گھر لے دو جس کا سین بہت بڑا ہو. تو میں نے اب یہ گھر اس کو لے دیا ہے، تو اب دیکھیں یہاں سین ہی سین ہے باہر سارا. انہوں نے کہا قصور تھا کون، ویڑا ہی ویڑا ہے. ویڑا ہی ویڑا ہے. وہ ان کا کوئی انہوں نے ایک وہاں تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، تو اس کے صدر کے گھر پھر جو ہے نا وہاں لے کر گئے جالب صاحب ہم کو. تو وہاں انہوں نے سارا بریف کیا ہمیں. تو اگلے دن خبر لگی تو بہرحال مسئلے ان کے حل ہو گئے تھے. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے. اب جالب صاحب کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح انہوں نے ایکٹیو پارٹ پلے کیا، یعنی شاعر کو تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ایز پولیٹیکل ورکر جس طرح انہوں نے پروٹیکشن کی سیاسی کارکنوں کو، میرے آنکھوں کے سامنے کا ایک واقعہ ہے کہ جب ایک یعنی کہ ہائی کورٹ سے ایک جلوس نکلا ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ خواتین کی تنظیم جو ویمن ایکشن فورم، اس کے جلوس بھی نکلتے تھے، پھر MRD کے کارکنوں کے جلوس بھی نکلتے. تو جالب صاحب ہر جلوس میں شامل ہوتے تھے. اب ایک جلوس جو ہے نا یہ ویف کا جلوس تھا. اس میں جب یہ ریگل چوک پہنچے تو بے دریغ وہاں پھر لاٹھی چارج، آرسو گیس کی شیلنگ. اب جالب صاحب جو ہے نا یہ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں ہم. تو آپا مہناز رفیع جو ہے نا وہ گر گئی زمین پہ، یہ پتہ نہیں کوئی دھکم پیل ہوئی تو وہ نیچے گئے. تو جالب صاحب پریکٹیکلی جو ہے نا ان کے اوپر ایسے آ کے ڈھال بن گئے. اب لاٹھیاں ان کو پڑ رہی ہیں، وہ نیچے پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک جذبہ ہے نا ایک پولیٹیکل ورکر کا اور شاعر کی حیثیت سے، پھر ظاہر ہے ان کی زبان بھی، پھر ان کا قلم بھی زہر اگلتا تھا. پھر ظاہر ہے جی وہ کیا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا. ہاں جی. تو اس طرح پھر اور بھی بڑی نشستیں ہوئیں. اعتزاز اسلم کے گھر میں نشستیں ہوتی رہیں. پھر ایک نشست جو ہے نا وہ یادگار نشست ہے، یہ ہوتی تھی ہماری یہ ریگل چوک، یہ مسجد شہداء کے بالکل سامنے جو ہے نا فٹ پاتھ، ادھر وہ صوبے کا ٹیلر شہر تھا، اس کے سے ملک یہ فاروق قریشی صاحب جو ANP کے تھے ان کا دفتر تھا. تو وہ جناب ان کا دفتر بھی تھا، اوپر ان کا فلیٹ بھی تھا. تو وہ شام کو اکثر کرسیاں نکال کے وہاں فٹ پاتھ پہ لے آتے. تو یہاں پھر ہماری محفل سجتی، یہاں پھر جالب صاحب ہوتے، میں ہوتا، سہیل اختر ملوی ان کے داماد تھے فاروق قریشی صاحب کے، اور علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب
وہ بھی تحریک استقلال میں تھے اس وقت. تو شام کو جناب شاعری کی محفل سکتی تھی. جالب صاحب سے ہم سنتے جناب ان کی رومانوی شاعری, اور بڑے کیا بات ہے, یعنی کہ وہ ترنم کے ساتھ بھی اور تحت اللفظ بھی, وہ مزہ آتا ہمارا. تو ایسے ہی جو یادگار محفلیں, سچی بات ہے ہمیں اب یاد آتی ہے نا, تو دل اداس ہو اب تو جاتا وہ قدریں ہی نہیں رہی. اب تو وہ یعنی کہ ایک ادب لٹریچر سے وابستہ جو شخصیات ہیں, وہ ان کی بو باس جو ہے کہیں محسوس ہی نہیں ہوتی اب تو. جالب صاحب کی شاعری جو ہے نا, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پوری, ہاں بالکل پاکستان کی اور اس سیاسی کے تاریخ. جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی آمریت کی مخالفت, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اور پسے ہوئے طبقات کے لیے ان کی شاعری جو ہے وہ جی پاکستان ساری صورتحال واضح کرتی ہے. جالب صاحب سے جڑے دو واقعات جو پرسنل ہے. جالب صاحب میری نئی شادی ہوئی تھی, ایک دوست سویڈن سے آئے, اس نے کہا کہ جالب صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا پھر جالب صاحب کے لیے اہتمام بھی کر لو. اس نے کہا یار میں تو کہاں سے اہتمام کر سکتا ہوں, آپ اہتمام بھی کرو اور جالب صاحب کو لے آؤ. صحیح. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا, واپس میں نے آیا تو میں نے جالب صاحب کو کہا کہ آپ وہاں فین روڈ پہ آ جائیے گا. جالب صاحب آگے. میں نے کہا کہ پہلے میں بیوی کو گھر چھوڑوں گا, پھر ہم جائیں گے شاد باغ جس بندے. تو وہ چلے گئے. جالب صاحب نے اس دن اچکن پہنی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. اور وہ میں نے کہا آپ دونوں رکشے میں بیٹھ جاؤ, میری بیوی اور جالب, اور میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. وہ ہم گھر گئے تو ایک ہی کمرہ تھا, جالب صاحب بھی بیٹھے ہیں, بیوی بھی بیٹھی ہے. میرا خیال تھا کہ بیوی پر ذرا روب پڑ جائے گا کہ یہ جالب صاحب ہیں, یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ایسے ہے. تو جالب صاحب جو 10-15-20 منٹ میری باتیں سنتے رہے. پھر من کہنے لگے پنجابی جی کہ ہوں گلا ہی کری جائے گا کہ اگے بھی ٹرے گا. اچھا ان کا مطلب تھا کہ یار جہاں جانا ہے جلدی چلو, تم تو یہاں باتوں میں لگ گئے ہو. میں نے کہا اچھا چلو جی ٹھیک ہے. وہ جالب صاحب کے ساتھ ایک تو یہ جالب صاحب کہہ گئے یار ان چھیتی بھی کر لینا, تو کی ایسے کرنا. کہ ٹھیک ہے جی. وہ جالب. دوسرا یہ ہے کہ عزیز مظہر صاحب کو تو آپ جانتے ہیں, جی ہمارے صدر, ہاں صدر تھے. تو وہ ہمارے بڑے محترم تھے. وہ تو ایک دن وہ مال روڈ پہ کھڑے ہیں شیزان کے باہر, تو عزیز مظہر صاحب نے مجھے کہا کہ یار جاؤ رکشہ لے کے آؤ, جالب صاحب نے سروپا گارڈن جانا ہے. اچھا. بلکہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ سروپا گارڈن جانا ہے, جالب صاحب نے جانا ہے. صحیح. میں نے کہا گھر ہی جانا ہوگا. میں رکشے والے کے پاس گیا, میں نے کہا یار چلنا ہے. اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا سروپا گارڈن. کہا ضرور جانا ہے, کیونکہ اتنی دور تھا. اس کا مطلب تھا کہ اچھی سواری مل گئی ہے. میں نے کہا یار یہ جالب صاحب ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, ان کو دھیان سے لے کے جانا سروپا گارڈن. جالب صاحب نے جب سروپا گارڈن کا سنا تو ایک دم رکشے سے نیچے اتر آئے. اچھا. اور مجھے لگے وہ برا بھلا کہنے. اچھا. کہ یار تو منو شامو شام ہی سروپا گارڈن پہنچا, تینوں میں کدوں کیا کہ میں سروپا گارڈن جانا. اچھا. میں کہا جی مجھے تو خیال تھا کہ آپ نے گھر ہی جانا ہوگا, میں شامو شام ہی گھر چلے جاؤں. میں کہا اچھا جی. میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ میں تو پہلے فوارے تے جانا سی گلبرگ. وہ جو ہے انہوں نے کسی کے پاس جانا تھا, گلبرگ میں جانا تھا. میں نے کہا جی یہ وہیں لے جائے گا, لیکن جالب صاحب کو عزیز مظہر نے ان کو پیسیفائی کیا کہ کوئی بات نہیں, اس سے غلطی ہو گئی, کوئی آپ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. دوسرے کہ جالب صاحب جو ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ رومانی شاعری, کسی نے کہہ دیا نا کہ جالب صاحب تسی فلموں دے گانے بھی لکھے نے, وہ کہتے میں نہیں لکھے, میں تو پہلے لکھے سی, انہوں نے فلموں چ پا لینا. اب ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تیرا نام نہ لوں, میں تجھے ماہتاب کہہ لوں گا. جالب صاحب کی جو ان کی اردو شاعری میں, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پنجابی بھی شروع کر دی تھی. گل سن چپڑا, جی جی, راج لیا اپنا, ان کی بڑی مشہور جو ہے پنجابی کی. ایک واقعہ لے کر مجھے یاد آ رہا ہے ان کا, جو مس بہیو کیا تھا نا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے. وہ یہ فلیٹی ہوٹل میں جہانگیر بدر کے اعزاز میں استقبالیہ تھا. وہ صدر بنے تھے اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب کے, تو ان کے اعزاز میں شیخ رفیق بھی تھے ظاہر ہے وہاں. تو جالا کلچر جو ہے پیپلز پارٹی کا بڑے, تو جالب صاحب بھی وہاں مدعو تھے. تو جالب صاحب نے جب وہاں نظم پڑھی نا پنجابی میں کہ سانو تیرا بڑا خیال کڑے, نہ جا امریکہ نال کڑے, تو بفر گئے نا. وہ تو یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں, وہ فہم و ادراک ہی نہیں ہے کسی کو شاعری ہے کیا چیز. انہیں یعنی اس کی ڈیپتھ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ تو ایک قسم کی ہمدردی تھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی. تو لیکن وہ جہانگیر بدر بھی بڑا فروختہ ہو گیا. اور وہ جب ہوئے اسٹیج سے جب یہ اظہار ہوا تو انہیں جناب پیپلز پارٹی کے جالے ہیں وہ مارنے کو دوڑے, اسٹیج پر چڑھ گئے. تو ہمارا بھی اس وقت ظاہر ہے ایک ہماری بھی جوانی کے دن جذبہ تھا. تو میں ظاہر ہے سارے یعنی کہ لوگ جانتے تھے ہم. تو میں نے رش کیا, میں نے اوپر چڑھا.
جالب صاحب کو میں نے جناب اپنے یعنی کہ اس طرح میں نے انہیں کیا، بازو میں لے کر نیچے لے آیا. ایک وہ بیک سائڈ پہ دروازہ ہوتا تھا جو کچن میں کھلتا تھا فلیٹ ہوٹل کا، اس وقت جو فلیٹیں تھی، تو میں ادھر سے لے کر میں نے جالب صاحب کو باہر نکالا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ برداشت جو ہے آج کے دور میں تو اس سے بھی زیادہ اب ہوگی. اب تو نفرتیں اتنی ہو گئی کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. جالب صاحب نے سب سے پہلے بھٹو کے بارے میں نظم لکھی، ذوالفقار علی منتظر ہے دیس کی ہر گلی، تیری منتظر ہے دیس کی ہر گلی. بالکل ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جو ہفتہ روزہ نصرت اس میں شائع بھی ہوئی تھی. لیکن بھٹو وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہے، وہ نیب میں رہے. جی نیب. بھٹو صاحب نے ولی خان کے ساتھ، بزنجو کے ساتھ، خیر بختمری کے ساتھ جالب صاحب کو بھی حیدرآباد ٹریبیونل میں بھیج دیا. اور جالب صاحب کو وہاں وہ تو کوئی ان پر تو کوئی الزام ہو ہی نہیں سکتا تھا جالب صاحب پہ، لیکن ان کی سیاست ان کے لیے الزام بن گئی. اور جالب صاحب کو 2-3 سال وہاں حیدرآباد ٹریبیونل کے تحت حیدرآباد جیل میں رہنا. اب ان کے بچے یہاں لاہور میں ہیں، وہ حیدرآباد میں ہیں. اور یہ جالب ہی واحد اس کیس میں ملزم تھے جن کی ضمانت ہوئی تھی. صحیح بات. باقی کسی کی ضمانت نہیں ہوئی تھی. جالب صاحب کی ضمانت حیدرآباد ٹریبیونل سے ہو گئی تھی، اور وہ خصوصی عدالت تھی، شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی بالکل. اور وہ جالب صاحب اس کے بعد، اور جالب صاحب نے اس کے باوجود بھی ان میں پیپلز پارٹی اور بھٹو کے خلاف نفرت اور غصہ نہیں تھا. ہاں بالکل. کیونکہ جالب صاحب بلکہ کی چوری کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی. جب وہ بلکہ بہت ہی اچھی دوستی تھی ان کے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی تھی جن کو لوگ بڑے بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیونکہ جالب صاحب کے تو ہر طرح کے لوگ دوست تھے ان کے. وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کا خیال کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. جالب صاحب کے کوئی ایک جو کمیونٹی سے یا کسی ایک طبقے کے لوگوں کے سے نہیں تھے، وہ تو سب کے تھے. اور ان کا یہ حال تھا. لیکن وہ جالب صاحب کی ایک خوبی تھی کہ وہ اپنے نظریات میں ثابت قدم تھے. وہ ان کی دوستی جس سے بھی ہو، لیکن جب کسی ایڈیالوجی کا یا کسی کمٹمنٹ کا مسئلہ آتا تھا تو وہ اپنی دوستیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے. وہ اپنے نظریات پہ ثابت قدم رکھتے تھے. اور دوسری یہ ہے کہ جالب صاحب میں خودداری بہت تھی. خودداری تھی اور جدوجہد. اور وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف، جو آمریت کے خلاف اور جمہوری حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے وہ ہمیشہ کھڑا ہونے والے دے رہے تھے نا. سر کو صبا، ظلمت کو ضیاء کیا لکھنا. تو ظاہر ہے ایسی شاعری یہ جذبے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور وہ کبھی بھی کسی سرکاری ادبی تنظیم کا حصہ نہیں بنے. بالکل کبھی نہ کبھی وہ رائٹرز گلڈ کا بنے، نہ کبھی وہ اکیڈمی آف لیٹرز میں گئے، نہ کبھی انہوں نے کسی ایوارڈ کی خواہش کی، نہ انہوں نے کبھی کسی سے ایوارڈ لیا. اور وہ جب تک وہ زندہ رہے، میں اس کے بعد کی بات نہیں کر رہا، جب تک وہ زندہ رہے وہ اپنی کمٹمنٹ پہ زندہ رہے. اور کبھی بھی انہوں نے کسی کے سامنے یہ جھک کے بات نہیں کی. وہ ہمیشہ اپنے اسٹیڈ فاسٹ رہے اپنے جو نظریات پہ. لیاقت صاحب بہت ہم نے سیراسل گفتگو کی ہے. جالب صاحب کی کچھ جہتیں جو ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے، ان کے ایک کمٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے کافی جو ظاہر ہمارے ساتھ ان کی جو نشستیں رہیں وہ آج بھی ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے کے سارے معاملات ہیں. تو یہی میرا ایک آج کا تھا کہ کوئی تھوڑا سا جو ہے نا ایک ہم ابلاغ کا راستہ کھولے عام آدمی کے لیے، کہ عام آدمی کے لیے کن کن لوگوں نے ماضی میں قربانیاں دی، ان کے کاز کی وکالت کی، ان کے لیے سیاست کی، اور آج کیا صورتحال ہے، آج عام آدمی کا کیا پرسان حال ہے. تو اگر ہم اپنی اس طرح ماضی کے جو مشاہیر ہیں ان کو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. گاہے بگاہے ہم انشاءاللہ دوسری جو شخصیات ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ نشستیں کیا کریں گے. تو آخر میں لیاقت صاحب سے میں کہوں گا کہ کوئی ایسی جو یاد جو ایڈمٹ ہو جالب صاحب کے حوالے سے وہ دیکھیں جی. جالب صاحب جو ہے نا ان کو ایک بات پہ بہت فخر تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب یحییٰ خان کی فوجی آمریت نے بنگلہ دیش میں ملٹری آپریشن کیا تو جالب صاحب نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف نظمیں بھی لکھی، اور پریکٹیکلی بھی وہ جیل میں بھی گئے اس کی وجہ سے. جالب صاحب اس پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ میں نے بنگلہ دیش کے جو ظلم تھا فوج کا اس کے خلاف مزاحمت کی ہے. کیونکہ عام طور پر جب ہوا واقعہ وہاں ملٹری آپریشن ہوا تو پاکستان اور کے ادیبوں شاعروں نے چپ ساتھ لی. اور بہت ہی مشیر قاسمی مجھے یاد ہے بڑی لمبی نظم. اچھا میں نہیں لکھی ہوگی. مجھے 2 بندوں کا یاد ہے، ایک احمد سلیم کی، احمد سلیم نے لکھی اور وہ جیل میں گیا. دوسرے جالب صاحب جیل میں گئے. کچھ اور لوگوں نے بھی لکھی ہوگی لیکن میرے علم نہیں ہے. ویسے تو ہلکار باب ذوق
اور یہ سب تھے، انہوں نے تو ملٹری آپریشن کے حق میں قراردادیں منظور کی تھی. لیکن جالب صاحب کی جیسے کہا کہ کوئی انمٹ، میری تو وہ جو بہت قریب رہنے والا وہ جو 1 مہینہ ہے اس میں تو وہ بہت ہے کہ ایک دن جالب صاحب نے کہا محمد علی کو کہ یار علی بھائی آپ باتیں ہی کرتے ہو بس ہر وقت، او کوئی بھائی کا بندوبست بھی تو کرو. اب جو محمد علی کو یہ اشارہ سمجھ آتا تھا کہ یہ کیا کہ وہ بھائی کا یار کوئی بندوبست بھی کرو. تو جیل کا جو سپرڈنٹ تھا وہ مسعود قریشی تھا، جو فیصل مسعود مشہور ڈاکٹر کا باپ. جی جی جی. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا بدتمیز ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا ظالم ہے. لیکن ایک بات تھی کہ وہ میاں محمود علی قصوری کا سامنا نہیں کرتا تھا، صحیح، کیونکہ میاں صاحب اس کو شٹ اپ کال دیتے تھے. تو جب محمد علی نے کہا کہ اچھا وہ آتی ہیں نا آپ کی بھابھی تو بندوبست کرتے ہیں. اچھا. تو وہ آئیں زیبا کسی دن، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کیونکہ وہ سیلیبریٹی تھیں، ان کی اس طرح تلاشی نہیں ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے جالب کا بندوبست بھی کر دیا. تو پھر جالب نے ہمیں بھی شریک کر دیا اور ہم بھی ان کے اس بندوبست میں شریک ہو گئے. یہ جیل میں جو ان کے ساتھ ایک یہ انمٹ جو ہے نا ان کی یاد ہے کہ انہوں نے جیل میں ہمیں بندوبست میں شریک کر دیا. چلے بہت مہربانی لیاقت صاحب آپ کی، بہت کوشش. تو انشاءاللہ ناظرین ہم آپ سے ان موضوعات پر بھی اور سیاست سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں ان پر بھی اور انشاءاللہ سماجیات پر بھی جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا رہے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سعید آصف آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. بہت مہربانی آپ کی.